یسوع مسیح کا یہ پلان تھا، یعنی جمعرات کی شام کو وہ آخری فسح میں بالا خانہ میں شامل ہوتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی اس وقت اپنے پلان کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنا رہا ہے۔ اس نے نہ صرف خدا کے بیٹے کو پکڑوایا ہے، انسانی طور پر بھی اس نے بڑا گھنونا کام کیا ہے، لیکن یہودا کی جو مرضی تھی وہ اپنی مرضی۔ رات کے 1 بجے کی یہ بات ہے، یہ گرفتار کرتے ہیں یسوع مسیح کو باغ گتسمنی سے، اور صبح 5 سے 6 بجے کے درمیان تک یہ تقریباً سارے فیصلے جو ہیں وہ کر چکے ہوں گے، اور 9 بجے وہ کیا کریں گے؟ یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا بھی دیں گے۔ یعنی رات 1 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک 8 گھنٹوں میں تمام انصاف کا جو پروسیس ہے وہ پورا کر لیا۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 45 آیت سے۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، 45ویں آیت سے لکھا ہے، تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے، اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ آمین۔ ہم نے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے تعلق سے باغ گتسمنی میں ہونے والے واقعے کے تعلق سے سیکھا تھا، جس میں یسوع مسیح نے دعا کی تھی۔ اب دعا کے بعد جو نیکسٹ واقعہ ہوا ہے وہ یسوع مسیح کی گرفتاری کا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ یسوع مسیح کی گرفتاری کا ہے۔ آج اس گرفتاری میں سے ہم چند باتوں کو سیکھیں گے، اور خاص طور پر یہودا اسکریوتی کے تعلق سے۔ اگر آپ 45 اور 46ویں آیت پر غور کریں تو لکھا ہے، تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا ہے اور ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے، اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ یعنی اور 47ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، یعنی سب کچھ تیزی سے ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح نے جو کرنا چاہا تھا وہ ہو چکا ہے۔ یعنی یسوع مسیح کی یہ پلاننگ تھی، یسوع مسیح کا یہ پلان تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح میں شامل ہوں گے، اور یہ جمعرات کی شام کی بات ہے۔ یعنی جمعرات کی شام کو وہ آخری فسح میں بالا خانہ میں شامل ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ چل کے باغ گتسمنی میں آتے ہیں۔ اور باغ گتسمنی کے تعلق سے بھی ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو اس کے دروازے پر ٹھہرایا، 8 شاگردوں کو، اور 3 کو ساتھ لے کر آگے گیا، اور پھر ان سے بھی آگے بڑھ کر تھوڑا سا دعا کی، اور یسوع مسیح نے 3 دفعہ وہاں پر دعا کی ہے۔ اور یہ مانا جاتا ہے کہ آزمائش کی 3 لہریں تھیں جو کہ ابلیس کی طرف سے یسوع مسیح پر آئیں، اور یسوع مسیح نے ان آزمائشوں پر غلبہ پایا، اور غلبہ پانے کے بعد وہ شاگردوں کے پاس پھر آتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح شاگرد کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ یعنی یہاں پر بھی سو رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ تھے اور وہ کیا تھے؟ سو گئے تھے۔ شاید وہ تھک جاتے ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی ان کی ٹائرنگ لائف تھی۔ بہرحال یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ تم کیا کرو؟ دعا کرو۔ اور یہودا اسکریوتی اس وقت کہاں ہے؟ یہودا اسکریوتی اس وقت اپنے پلان کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنا رہا ہے۔ وہ سردار کاہنوں کے پاس ہے، وہ بزرگوں کے پاس ہے کہ ان کو لے کر آئے۔ یہاں پر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ متی نے کہا ہے یہودا ان 12 میں سے ایک، یہودا ان 12 میں سے ایک۔ آپ کو یہ کافی زیادہ یہ چیز بار بار ملے گی کہ یہ کلام مقدس میں دہرائی گئی ہے۔ اگر میں مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 10ویں آیت میں دیکھوں تو لکھا ہے، پھر یہودا اسکریوتی جو ان 12 میں سے تھا، اور پھر 20ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا کہ وہ 12 میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ
ڈالتا ہے۔ مرکسی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ فی الفور یہودا جو ان 12 میں سے تھا۔ لوکا کی انجیل 22ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر 47ویں آیت میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان 12 میں سے وہ جس کا نام یہودا تھا ان کے آگے آگے تھا۔ اچھا، یہ بار بار آپ دیکھیں کہ جو کلام مقدس کے لکھنے والے ہیں چاروں اناجیل میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ بار بار کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہودا جو ان 12 میں سے ایک ہے۔ یہودا جو ان 12 میں سے ایک ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر 12 لوگ، یعنی آج بھی اگر کوئی گروپ ہو، کوئی دوستوں کا گروپ ہو، کوئی لوگوں کا کوئی اکٹھا گروپ ہو، اور اس میں سے کوئی ایک اس طرح کی تخریب کاری کرے تو باقی اس گروپ کے کتنے خلاف ہو جائیں گے، یعنی کتنی شدید قسم کی نفرت جو ہے وہ ان میں پائی جائے گی۔ لیکن کلام مقدس میں آپ ایسے الفاظ نہیں دیکھتے۔ کلام میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب تھا کہ وہ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں کہ ان 12 میں سے ایک، ان 12 میں سے ایک، ان 12 میں سے ایک۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جو غدار تھا، وہ جو گھٹیا تھا، وہ جو نکما تھا، مطلب اس طرح کے بھی لفظ تو استعمال کیے جا سکتے تھے نا۔ یہودا کے لیے تو کسی بھی قسم کے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے نہ صرف خدا کے بیٹے کو پکڑوایا ہے، انسانی طور پر بھی اس نے بڑا گھنونا کام کیا ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ 3 سال 3.5 سال رہے ہوں، جس نے آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کیا ہو، جس نے آپ کو محبت دی ہو، جس نے آپ کو پروٹیکشن دی ہو، جس نے آپ کی تمام باتوں کا خیال رکھا ہو، جس کے پاس ہونے سے آپ حفاظت سیکیورٹی محسوس کرتے ہوں، جس کی حضوری میں، جس کے پاس رہنے سے آپ کو خوشی ملتی ہو، اور آپ کی تمام تر خوشی کا، ہر چیز کا سورس وہ ہو، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جب تک کہ استاد ساتھ ہے۔ شاگرد آپ کو پتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو کون ڈیل کرتا تھا؟ ہمیشہ استاد۔ یسو ایسا استاد نہیں سی جنہیں شاگرد اگے کیتے سی، یسو ایسا استاد سی جڑا آپ اگے سی۔ اج کل ویسے استاد کہو جے ہوندے نے جنہاں دے شاگرد اگے ہوندے نے، یعنی گل استاد کو کرو تو جواب کون دیندا ہے؟ شاگرد جواب دیندا ہے۔ تے جے کتے ایک دو تھاں تے شاگرداں نے ڈکن دی کوشش بھی کیتی نا، جب بچوں کی باری آئی تو شاگردوں نے کیا کہا کہ نہیں تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ان کو میرے پاس آنے دو۔ وچ کدی کدی شاگرد کر جاندے سی، لیکن یسوع مسیح کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ خود آگے تھے۔ ہر جواب، ہر سوال وہ خود سنتے، ہر جواب جو ہے وہ خود دیا کرتے تھے۔ یہ یسوع مسیح کا طریقہ تھا۔ آج بہت ڈیفرنٹ ہے۔ آج تو استاد تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، شاگردی بندے دا کوئی برا حال کر دیندے نے یا بدتمیزی کر دیں، بندہ کہندا چھڈو پرا۔ تو یہ ڈیفرنٹ تھا۔ ایسے استاد کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ کوئی قابل فہم بات نہیں ہے۔ سو اس کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، غدار، گھٹیا، غلیظ، جو بھی ہے، لیکن کلام مقدس میں ایسے الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ کیا لکھا ہے؟ ان 12 میں سے ایک۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ اور یہ کلام مقدس میں تو نہیں لکھا، لیکن اس زمانے میں جو بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت سارا لٹریچر پایا جاتا ہے، اس میں یہ انفارمیشن پائی جاتی ہے کہ لوگ یہودا اسکریوتی کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ ڈیفینیٹلی جو کرسچن تھے، جو مسیحی ہو رہے تھے، ان کو ان تمام واقعات کا پتہ تھا، ان کو یہودا کے کردار کا پتہ تھا کہ یہودا نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آلدو کہ یہ سب کچھ خدا کے پلان کے مطابق ہے، لیکن انسان کو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی پیارا خدا کے پاس چلا جائے تو ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے اور وہ خدا کے پاس ہے، لیکن جسمانی طور پر ہم کیا ہوتے ہیں؟ دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، یا جو بھی جسمانی دکھ ہے اس کا ہم ڈسپلے کرتے ہیں۔ میں چند ایک آپ کو باتیں بتاتا ہوں جو کہ اس لٹریچر میں لکھی ہیں، جو کہ کلام مقدس نہیں ہے، الہام نہیں ہے، لیکن اس زمانے کی رائٹنگز میں یہودا کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے ارمتیہ کے یوسف کی کہانی۔ یوسف ارمتیہ کا آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ یوسف نے نہیں لکھی، بہرحال
اس کتاب کا نام ہے ارمتیہ کے یوسف کی کہانی۔ اس میں لکھا ہے کہ یہودا جو تھا یہ سردار کاہن قیافہ کے بھائی کا بیٹا تھا، اور یہ تو شاگردوں میں شامل ہی اس لیے ہوا تھا تاکہ یسوع مسیح کی کیا کر سکے، مخبری کر سکے، یسوع مسیح کی انفارمیشن لے سکے، اور الٹیمیٹلی یسوع مسیح کو کیا کر سکے، ان کے حوالے کرے یا اس تحریک کو کچل سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو مقصد ہی یہ تھا، وہ جاسوس تھا۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے پلاطس کے اعمال۔ اس کتاب میں ایک بڑی انفارمیشن انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یسوع مسیح کو یہودا نے دھوکہ دیا ہے، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب جب گھر جاتا ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ کھانا بنا رہی تھی، تو کھانے جو بنا رہی تھی چکن نو پنڈی سے۔ تو یہودا ڈرتے ڈرتے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی نہ اٹھے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو جو اس کی بیوی تھی وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ جو مرغ میں بھون رہی ہوں، اگر یہ مرغ اس ہانڈی میں سے باہر نکل آ کر کہے نا کہ یسوع مسیح جی اٹھے گا، تو پھر میں تیری بات بھی صحیح ہوگی۔ تو کیا ہوا کہ وہ مرغ جو تھا وہ اس ہانڈی میں سے نکل کر باہر آ گیا، اور یہودا اسکریوتی اتنا پریشان ہوا کہ اس نے جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ دیکھیں یہ باتیں سچ نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں اس زمانے میں لکھی گئیں۔ صرف آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ لوگ کیا سوچتے تھے، لوگ کتنی نفرت کرتے تھے یہودا اسکریوتی سے۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے خدمت اور جذبے کی قطبی داستانیں، اور اس میں لکھا ہے کہ یہودا کی بیوی جو تھی وہ پیسوں کی بہت لالچی تھی، اور یہودا تو جسٹ اس کا ایک موہرا تھا، یعنی رن مرید سی، اور اصل جو پیچھے بات ہے وہ بیسیکلی اس کی بیوی جو ہے وہ لالچی تھی، اور یہ سب کچھ کیا کروا رہی تھی، بیوی پیسوں کے لیے کروا رہی تھی، اور جب وہ مقصد اچیو نہیں ہوا تو پھر یسوع مسیح کو کیا کر دیا، دھوکہ دے دیا۔ ایک اور کتاب ہے، یہ 12ویں صدی میں لکھی گئی، جس کا نام ہے دی لیجنڈری اورا، اور اس میں لکھا ہے کہ یہودا جو تھا اس کو اس کے والدین نے سمندر میں پھینک دیا تھا، اور وہ ان کو پسند نہیں تھا، ناگوار تھا شاید، سمندر میں بہرحال وہ بچ گیا، اور وہ بہت دیر کے بعد فلسطین کی سرزمین میں آیا، جہاں پر وہ پلاطس کے ملازموں میں شامل ہو گیا، اور پھر اس نے ایک خوبصورت عورت سے شادی کر لی، اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وہ عورت اس کی ماں تھی۔ تو اس کو ایڈیپس کمپلیکس بولتے ہیں، اور وہ اس کمپلیکس کا شکار ہو گیا، اور اسی پریشانی میں اس نے یہ سارا کام کیا۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام کینٹینا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہودا کو ایک بیماری تھی، ایک شدید بیماری، وہ اتنا سوج گیا کہ اس کی آنکھیں تک نظر نہیں آتی تھی، اتنا زیادہ وہ پھول گیا، اور اس کے جسم سے کیڑے اور سنڈیاں نکلنے لگیں، اور جس جگہ اس کی موت ہوئی وہ انتہائی بدبودار ہو گئی کہ وہاں سے گزرا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک اور تحریر کہتی ہے کہ اس کو ایک سواری نے کچل دیا اور اس کا جسم پھٹ گیا تھا۔ یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، یہودا اسکریوتی سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی، اس کے کردار سے، اس کے اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی، اور لوگوں میں غصہ تھا، اور یہ قابل فہم ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کے ایک ایسے استاد کے ساتھ کسی نے ایسا سلوک کیا ہو تو آپ کو غصہ آئے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مصنفین میں نے آپ کو بتایا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان 12 میں سے ایک۔ اچھا، اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کیوں لکھا ہے بار بار کہ ان 12 میں سے ایک، وہ شاید حیرت کا شکار ہیں کہ یہ کیسے ایسا کر سکتا ہے، مطلب اس میں حیرانی پائی جاتی ہے، اس میں حیرت پائی جاتی ہے، اس میں تعجب پایا جاتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ رہ کے، ایک الہی شخصیت کے ساتھ رہ کے، جس کو سب کچھ پتا ہوتا تھا۔ یعنی یہودا یہ بھی تو دیکھتا ہوگا کہ اگر کوئی یسوع مسیح کے پاس سوال لے کر آتا تو یسوع مسیح اس کے دل ہی سے جان کر اس کو بتا دیتے تھے کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں، سوچوں میں سوال ہوتے تھے، اور یسوع مسیح یہ جان کر کہ یہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب
دے دیتے تھے۔ ایسی شخصیت کے بارے میں یہودا اسکریوتی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حیران ہیں، وہ تعجب کا شکار ہیں کہ کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، کیسے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے۔ خود اگر آپ یسوع کے پیغام کے ساتھ، اس کی تعلیم کے ساتھ، اس کے کسی بھی عمل کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو آپ خود کو اس سے الگ کر سکتے ہیں، آپ اس سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو دھوکہ دینا اور ایسا دھوکہ دینا کہ اس کو بیچ ڈالنا، یہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حیرانی کا شکار ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ ان 12 میں سے ایک یعنی جو انہی کا حصہ تھا، انہی میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا، ان کے درمیان میں رہتا تھا، ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، ان کا حصہ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ میں ویسے اس بات پہ جب غور کر رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے کہ یہودا اسکریوتی شاید ہمیں لگے کہ اس نے بڑا گھنونا کام کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس نے کیا بھی ہے کہ 3-3.5 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر، جتنا بھی عرصہ وہ یسوع کے ساتھ رہا ہے، ہمیں ایگزیکٹ ٹائم نہیں معلوم، لیکن جتنا بھی عرصہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا ہے، ان سب کے باوجود اس نے یسوع مسیح کو دھوکہ دیا اور اس کو قبول نہ کیا۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری زندگیاں بھی اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے جن لوگوں نے توبہ نہیں کی۔ یعنی ہم بچپن سے چرچ جاتے ہیں، ہمارے والدین چرچ جاتے تھے، ہمارے باپ دادا چرچ جاتے تھے، اور نسلوں سے لوگ چرچ جاتے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں بھی ہم نے بھی دیکھا کہ بچپن سے چرچ جایا جاتا ہے۔ جب چھوٹے تھے تو سنڈے اسکول میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد چرچ کے لیے والدین سختی کرتے ہیں کہ جی چرچ جاؤ۔ کچھ لوگ پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتے، لیکن ایک فیملیئرٹی ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے یسوع مسیح کو جانتا نہیں۔ یسوع مسیح کو زیادہ تر مسیحی کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے حوالے نہیں کی، اس کے سپرد نہیں کی، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ تو اگر آپ ان کی زندگی پر غور کریں تو یہودا اتنے سال یسوع کے ساتھ رہ کر پھر بھی اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو ہم جو لوگ توبہ نہیں کرتے، ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کو اپنی طرف سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور کلام مقدس بتاتا ہے کہ یسوع کو شروع سے معلوم تھا کہ کون کیا کرے گا۔ ظاہری سی بات ہے، وہ خدا تھا، اس کو پتا تھا کہ کون کیا کرے گا، لیکن اس نے خدا کے پلان کے لیے اس کو ساتھ میں رکھا تھا، شامل کیا تھا۔ لیکن یہودا کی جو مرضی تھی وہ اپنی مرضی تھی جو اس نے کی ہے۔ تو ہم میں اور یہودا میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہی کام ہم بھی کرتے ہیں۔ اتنے سال چرچ جانے کے بعد، سنڈے اسکول جانے کے بعد، اتنی کنونشنز میں، کروسیڈز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جانے کے بعد ہم پھر بھی خداوند کو اپنی زندگی نہیں دیتے۔ تو یہودا میں اور ہم میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ وہی کام جو یہودا نے کیا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ ہم مطلب جنہوں نے توبہ نہیں کی، وہ اپنی زندگی پر غور کریں کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ اور اگر یہودا کے بارے میں کلام مقدس میں حیرانی ظاہر کی گئی ہے ان 12 میں سے ایک، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ان 12 میں موجود ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص کیا کرے؟ توبہ نہ کرے، اپنی زندگی یسوع کو نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم ساری عمر چرچ جا کے بھی کیا کریں؟ توبہ نہیں کرتے۔ اور اگر کلام مقدس میں اس پر حیرانی ظاہر کی گئی ہے کہ ان 12 میں سے ایک، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سال یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر بھی کوئی توبہ نہیں کرے گا؟ تو اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ جب ہم بہت سال یسوع مسیح کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، کلام سنتے رہتے ہیں، چرچز میں جاتے رہتے ہیں، سنڈے اسکول میں جاتے ہیں، میٹنگز میں جاتے ہیں، اور آن لائن یوٹیوب پر ہر جگہ پر کلام سنتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ ہم توبہ نہیں کرتے۔ اچھا آگے لکھیے، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب یہودا جو ہے وہ ایک پوری بڑی پلٹن کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کو لے کر آ رہا ہے۔ اب بیسیکلی اس نے کیا کیا ہوگا؟ یہودا نے بیسیکلی یہ کیا ہوگا کہ وہ سردار کاہنوں کے پاس گیا ہوگا۔ سردار کاہن کس کے پاس گئے ہوں گے؟ پلاطس کے پاس گئے ہوں گے، کیونکہ یہودیہ کا گورنر کون ہے؟ پینتوس پلاطس اس وقت میں یہودیہ کا گورنر ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی فوجی ایکٹیویٹی
نہیں ہو سکتی. اور ان کا پلان یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ چپکے سے جائیں, یسوع مسیح کو گرفتار کریں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے تمام فیصلے کرا کرو کے یسوع مسیح نو سلیب دے دیں. اور انہوں نے کیا بھی ایسے ہی. آپ کو پتا ہے کہ ابھی تقریباً 1 بجے, رات کے 1 بجے کی یہ بات ہے, یہ گرفتار کرتے ہیں یسوع مسیح کو باغ گتسمنی سے, اور یہ پھر لے جائیں گے یسوع مسیح کو حنا سردار کاہن کے پاس اور صدر عدالت کے پاس اور قیافہ کے پاس, اور صبح 5 سے 6 بجے کے درمیان تک یہ تقریباً سارے فیصلے جو ہیں وہ کر چکے ہوں گے. یعنی پہلے یہ خود فیصلہ کر لیں گے اور پھر ارلی سویرے جا کے انہوں پلاطس نو بھی جگان گے تو انہوں بھی کہیں گے کہ بھئی تم ہی فیصلہ دے, تو اس کو مجبور کریں گے. اور یہ کام اتنی جلدی میں ہوگا کہ کوڑے لگوانا, یہ سب کچھ کرنا جو ہے یہ چند گھنٹوں میں سب کچھ ہو جائے گا, اور 9 بجے وہ کیا کریں گے, یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا بھی دیں گے. اتنی سپیڈ میں کام کیا. یعنی رات 1 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹوں میں تمام انصاف کا جو پروسیس ہے وہ انہوں نے پورا کر لیا. انصاف کا پروسیس یہ ہم نیکسٹ کسی عبادت میں اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ان کے انصاف کا پروسیس کیا تھا, اور انہوں نے کتنے زیادہ, جو پہلی تو بات یہ ہے کہ دن کے وقت ہی عدالت لگ سکتی ہے, رات کو عدالت لگ ہی نہیں سکتی, اور بہت ساری باتیں ہیں جن کو انہوں نے توڑا تاکہ یسوع مسیح کو خیر صلیب دے سکے. خیر وہ پلاطس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا ہمیں ڈر ہے کہ وہ کیا کرے گا, بغاوت کر سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی حکومتی شخص کے پاس جا کر آپ بغاوت کا نام لے سہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ فوراً سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, کیونکہ بغاوت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ گھنونا ترین جرم کسی بھی ریاست میں سمجھا جاتا ہے. قتل کے مجرم کے پیچھے اتنے نہیں جاتے جتنے وہ جاسوس کے پیچھے جاتے ہیں, یا کسی ایسے شخص کے پیچھے جس کا ڈر ہو کہ وہ بغاوت کرے گا. مرکس کی انجیل کے 15ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, اور برابا نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا. انہوں نے ریسنٹلی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا نام کیا ہے, برابا ہے, جس کا نام برابا ہے. انہوں نے برابا کو گرفتار کیا ہے اور اس کو پکڑا ہے تاکہ وہ کسی قسم کی مزید بغاوت کو بڑھا نہ سکے. اور اب یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ جی یسوع مسیح بھی بغاوت کر سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح بغاوت کرے اس کو بھی کیا کیا جائے, پکڑ لیا جائے, گرفتار کر لیا جائے. خیر وہ اس کے ساتھ ایک پلٹن کو روانہ کرتا ہے, اور یہ جو پلٹن تھی, یہ جو بڑی بھیڑ تھی, 47ویں آیت میں لکھا ہے, ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آپ پہنچی. اچھا, یہ جو پلٹن ہے, پھر یوحنا کی انجیل کے 18ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے, پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا. یہ جو لفظ پلٹن استعمال ہوا ہے, یہ یونانی میں اس کا مطلب سپائرا ہوتا ہے. یونانی میں اس کا کیا مطلب ہے, سپائرا, اور یہ ایک لشکر کا 10واں حصہ ہوتا ہے. پلٹن لشکر کا 10واں حصہ ہے. ایک لشکر میں 6000 کی تعداد ہوتی تھی. جب بھی ایک بات کی جاتی ہے نا, یسوع مسیح کے پاس یسوع مسیح ایک شخص سے بدروحوں کو نکالتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے, تو اس نے کہا میرا نام کیا ہے, لشکر, کیونکہ ہم بہت سے ہیں. تو لشکر کا کیا مطلب تھا کہ اس کے اندر 6000 بدروہیں تھیں, یعنی لشکر میں 6000 فوجی ہوا کرتے تھے. اب 6000 کس طرح سے تھیں, یہ لگے کہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, یا کیونکہ یسوع مسیح کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. وہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ بدروہیں وہاں سے نکل کر کس میں جاتی ہیں, سوروں میں, اور سور کتنے تھے, 2000. 2000 دا نمبر تے کنفرم ہو گیا کہ اتنی زیادہ بدروہیں تھیں, کیونکہ ایک بدروہ 2 سوراں چ نہیں جا سکتی. 2 ایک سور چ تے جا سکدیاں نے, لیکن ایک جڑی وہ 2 سوراں چ نہیں جا سکتی. سو کم از کم 2000 بدروہیں تو وہاں پر لازمی تھیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی جو پوزیسڈ ہوتا ہے, جس میں بدروہیں ہوتی ہیں, وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اور کلام مقدس میں ایک اور جگہ پہ بھی لکھا ہے کہ جب ایک بدروہ نکلتی ہے تو اپنے ہمراہ 7 اور لے کے آتی ہے, اور اس آدمی کا پہلا حال پچھلے سے بھی
برا ہو جاتا ہے. یعنی جو بعد والا حال ہے وہ پہلے حال سے زیادہ برا ہو جاتا ہے. ایک شخص کے اندر ایک سے زیادہ بدرو ہو سکتی ہے. بہرحال ایک لشکر میں 6000 فوجی ہوا کرتے تھے، اور ایک سپائرا جو ہے پلٹن وہ اس کا 10واں حصہ ہے، تو اس میں کتنے بنے؟ 600. اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے جو گروپ آیا ہے، جو جتھا موب آیا ہے، اس میں کتنے سپاہی ہوں گے؟ اس میں 600 سپاہی ہوں گے. اور انہوں نے کیا لیا ہوا ہے؟ انہوں نے تلواریں اور لاٹھیاں. اچھا، تلواریں بھی دو قسم کی ہوتی تھیں، ایک لمبی تلوار وہ جو میان میں ہوتی تھی، اور ایک چھوٹی تلوار جس کو ہم خنجر بولتے ہیں یا چاقو بولتے ہیں. یہ جو پولیس والے تھے ان کے پاس عام طور پر چھوٹی تلوار ہوا کرتی تھی جس کو مخائرہ بولتے ہیں. یہ تلوار وہ جب عام پیٹرولنگ وغیرہ کرتے تھے تو ان کے پاس ہوتی تھی. لمبی تلوار ضرورت کے وقت یا وہ جنگ وغیرہ پہ جب نکلتے تھے تب ہوتی تھی، کیونکہ لمبی تلوار کو کیری کرنا آسان نہیں. آپ عام پولیس والے بھی دیکھیں گے تو عام پولیس والوں کے پاس بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی پسٹل ہوتی ہے. وہ کوئی لمبی چوڑی گن لے کر باہر نہیں نکلتے، لیکن جب جنگ پہ جاتے ہیں تو پھر پستول نہیں ہوتا، پھر گنا ہی ہوتی ہیں. تو جو بڑی تلوار ہے وہ سمجھ لیں کہ جب ضرورت پڑے گی تبھی استعمال کریں گے، ادروائز چھوٹا مخائرہ ان کے پاس ہوگا. اور لاٹھیاں، یہ جو لاٹھیاں ہیں یہ بیسیکلی پولیس سٹکس کی طرح، آپ آج بھی پولیس والے دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، تو ان کے پاس بھی ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی. یعنی چھوٹے موٹے جو کام ہیں، یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ لاٹھیوں سے ہی کرا لیتے ہیں. کی خیال ہے؟ 2-4 سوٹیاں مار کے بندے سے دے کر لیندے نے اونجنا ہونے، وہ ضرورت نہیں پڑتی مخائرہ کو بھی استعمال کرنے کی. بہرحال یہ لاٹھیاں لیے ہوئے تقریباً 600 لوگ یہ ہیں. پھر اس میں اور کون ہے؟ سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر. یعنی اس میں سردار کاہن بھی ہیں، اس میں فریسی بھی ہیں. اب ضروری نہیں کہ سارے کے سارے سردار کاہن ہوں، سارے فریسی ہوں، لیکن فریسیوں کے لوگ بھی ہیں، اس میں سردار کاہن بھی ہیں، اس میں ٹیمپل پولیس بھی ہے. جو ہیکل تھی اس کی ایک اپنی پولیس تھی جس کی تعداد تقریباً 300 بتائی جاتی ہے. یعنی ہیکل میں ایک اپنی پولیس یہودیوں نے بنائی ہوئی تھی، اور جو کیپٹن تھا، وہ ہیکل کا جو سردار تھا اس پولیس کا، وہ اس کو لیڈ کرتا تھا، اور وہ سردار کاہن کو رپورٹ کیا کرتا تھا. تو وہ پولیس بھی ہے، اس میں رومی پولیس بھی ہے، اس میں سردار کاہن بھی ہیں، اس میں پیادے بھی ہیں، اس میں ملی جلی بھیڑ بھی ہے. تو جو عام طور پر مانا جاتا ہے کہ 1000 کے قریب یہ لوگ ہیں. کیا ہیں؟ 1000 کے قریب لوگ ہیں. اور لکھا ہے مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ. یعنی مشلیں اور چراغ اور ہتھیار، یہ تینوں چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا خیال ہے وہ اپنی طرف سے کس کو پکڑنے آئے ہیں؟ ایک باغی کو پکڑنے آئے ہیں. اور یہ جو دن ہے یہ بیسیکلی 14 نسان تاریخ ہے. اور 14 نسان آپ کو پتہ ہے کہ بالکل مڈ میں آتی ہے، مہینے کے مڈ میں. یہودی مہینہ چونکہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، جو 14 کا کیا مطلب ہے کہ اس دن چاند پورا ہوگا. اور اسرائیل پر اس علاقے میں جو چاند ہے اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ چاند جب فل ہے تو آلریڈی بہت زیادہ روشنی وہاں پر ہوگی. عام یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جب پورا چاند ہوتا ہے تو اتنی آلودگی کے باوجود کتنی روشنی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جب آلودگی بھی نہیں تھی، فضا بھی صاف ہے، کوئی ماحول میں خرابی پیدا کرنے والا دھواں اور یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، تو کتنا کلیئر آسمان ہوگا اور کتنی زیادہ روشنی ہوگی. لیکن پھر بھی وہ مشلیں لے کر آئے ہیں، وہ چراغ لے کر آئے ہیں، وہ تلواریں لے کر آئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمیں فائٹ کرنی پڑے گی، ہمیں لڑائی کرنی پڑے گی. اس کے شاگرد یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہمارا مقابلہ کریں گے، وہ بھاگیں گے، وہ چھپیں گے، کسی دے پیچھے بھجنا پڑے گا. مطلب وہ یہ ذہن بنا کے آئے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے پوری تیاری کے ساتھ چلو، ہم ایک باغی کو اور اس کے گروپ کو پکڑنے جا رہے ہیں. بڑا ہی یہ حیران کن منظر ہے. یعنی جس مسیحا کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، جس کا استقبال انہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے استقبال کی بجائے وہ تلواریں اور لاٹھیاں لے کر اس کو پکڑنے نکلے ہیں. لیکن حیران کن طور پر یسوع مسیح کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، اور وہ خود ان کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے گا، سوائے ایک پطرس کے واقعے کے. اچھا، یہاں پر جو یہودا اسکریوتی ہے اس نے کہا، اس نے ایک نشانی دی تھی کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا. یہ نشانی تھی
کیونکہ اس زمانے میں کپڑے بھی تقریباً سب کے ایک جیسے ہوا کرتے تھے، اور نہ کوئی سوشل میڈیا ہے، نہ کوئی پوسٹاں سی، مطلب ہون تے اسی باہر بور کتے نکلیے تے لوگ پچھان ہی لیندے ہیں نا جو تانوں ویڈیو 'چ ویکھیا سی یا تانوں فیس بک تے ویکھیا، تانوں فلانی تھاں تے ویکھیا، لیکن اگر آپ نے صرف نام سنا ہو تو پہچاننا کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ تو یسوع مسیح کے زمانے میں جن لوگوں نے تو یسوع کو دیکھا ہوگا وہ تو شاید پہچان لیں، یہودا اسکریوتی تو پہچان لے گا، لیکن جو رومی فوج ہے ان کا یسوع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رومی فوج نے یسوع مسیح کو شاید نہ دیکھا ہو یا اس طرح سے وہ نہ پہچانتے ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جس کو میں بوسہ دوں گا اس کو گرفتار کر لینا وہی ہوگا۔ اب بتائے گا کون شخص ہے جس کو تمہیں گرفتار کرنا ہے؟ وہ یہودا بتائے گا، اور جو یہودا جس کا جا کر بوسہ لے گا رومی فوج کیا کرے گی؟ اس کو پکڑ لے گی۔ یہ جو بوسہ تھا اس زمانے میں یہ تعظیم کا نشان ہوا کرتا تھا، اور ایک شاگرد جب استاد کو بوسہ دیتا تھا تو یہ بہت ہی زیادہ عزت کی، احترام کی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن تب اگر پہلے استاد بوسہ دے، تو اگر پہلے استاد بوسہ دے، شاگرد پہل نہیں کرتے تھے۔ عام طور پہ جو ملازم ہوا کرتے تھے وہ جو سینئر درجے کے ہیں وہ ہتھیلی پر بوسہ دیتے تھے، یا جونیئر ہیں تو وہ ہتھیلی کی بیک پر بوسہ دیتے تھے، غلام ہیں تو وہ پاؤں چوما کرتے تھے، کچھ لوگ کپڑوں کو چوم لیتے تھے، یا کپڑوں کی جو کوئی ٹسل ہے، کوئی کپڑے کی کوئی نکر ہے اس کو پکڑ کے چوم لیا کرتے تھے۔ لیکن بیسیکلی چومنا کیا ہے؟ احترام دینے کی، عزت دینے کی نشانی تھی۔ لیکن یہودا کے عمل کے بعد یہ کیا بن جائے گی؟ ایک حقارت کی نشانی بن جائے گی، کیونکہ اس نے بڑا ہی گھنونا کام کیا ہے۔ وہ ہاتھ چوم سکتا تھا، لباس چوم سکتا تھا، پاؤں چوم سکتا تھا، کچھ بھی چوم سکتا تھا، لیکن اس نے گال کا انتخاب کیا، جو کہ سب سے زیادہ کیا تھا؟ عزت کی علامت۔ یعنی آپ جب سب سے زیادہ کسی کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، یا آپ اس کی آنر میں اس کو چومتے ہیں، تو اس نے اس بوسے کا انتخاب کیا، حالانکہ وہ کسی اور بھی طریقے سے بوسہ دے سکتا تھا۔ مثال کی کتاب کے 27ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پروفا ہیں، لیکن دشمن کے بوسے با افراط ہیں۔ دشمن کے بوسے با افراط۔ اور الہی محبت کے جواب میں یہودا کیا کرتا ہے؟ غداری کرتا ہے۔ ایک میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حزقیل کی کتاب میں سے لکھا ہے، اور تم نے مٹھی بھر جو کے لیے، روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا۔ آموس کی کتاب میں بھی ایک اشارہ ہے، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپے کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ انتہائی زیادہ جو عقیدت رکھنے والی نشانی تھی، اب وہ دھوکے کی علامت بنے گی۔ 48ویں آیت میں لکھا ہے، جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے اسے پکڑ لینا۔ یعنی اسے پکڑ لینا یہاں پر مطلب کیا پایا جاتا ہے؟ کہ اسے پکڑ لینا، اسے جانے نہ دینا، اسے جانے نہ دینا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ کر اس کو چومتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں شدت پائی جاتی ہے، اس میں جوش پایا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ شدت ہے، جوش ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک شخص اپنی دلہن کو چومتا ہے، یا جس طرح سے لوکا 22:48 میں جس طرح سے ایک عورت یسوع مسیح کے قدموں کو آ کر چومتی ہے، یہ اس طرح کی شدت پائی جاتی ہے۔ لوکا کی انجیل کے 22ویں باب کے 48ویں آیت میں لکھا ہے، یہودا کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ اور پھر 14ویں باب کی 45ویں آیت مرکز کی انجیل میں وہ کہتا ہے، وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا ہے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے اور اسے، یعنی وہ اسے چومتا رہا۔ یسوع مسیح کے یہ الفاظ بھی کہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے، اسے نہ روک سکے۔ یعنی سین کچھ اس طرح سے ہے کہ یہودا آتا ہے اور وہ یسوع مسیح کو چومتا ہے، اور بار بار چومتا ہے، بار بار کیا کرتا ہے؟ چومتا ہے۔ اس کے چومنے میں ایک شدت ہے، اس کا جو چومنا ہے اس میں جوش ہے، اور بار بار شاید چومنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پر کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ یسوع کو تو وہ اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یسوع کو پتہ
نہیں چلے گا، کیونکہ میں تو یسوع مسیح کو کیا کر رہا ہوں؟ چوم رہا ہوں، محبت دکھا رہا ہوں۔ الہی محبت کے جواب میں وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور بار بار چومتا ہے، شدت کے ساتھ چومتا ہے۔ اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑوائے گا؟ اور متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے، یعنی جو تو دھوکہ دینے آیا ہے تو وہ کر لے۔ یعنی لگ گیا پتا انہوں نے کہ تو جڑی نشانی دے کے آیا ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ ہو زیادہ یہودا دا خیال ہوئے کہ یار ایک باری چوماں گا تو شاید لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ یار ایہو ہی بندہ سی۔ سو بار بار چومنے کا مطلب کیا ہے کہ کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں یہی بندہ ہے، اسی کو ہی پکڑنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سو یہودا کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح کو دھوکہ دیتا ہے۔ میں نے جس طرح سے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بڑی ہی افسوسناک بات تھی کہ یسوع مسیح کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی یہودا نے اس کو دھوکہ دیا، اور آج اتنا عرصہ چرچز میں گزارنے کے بعد، کلام سننے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اگر ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، تو یہودا کا ساتھ رہ کر یسوع کو قبول نہ کرنا اور ہمارا ساری عمر یسوع مسیح کے بارے میں سن کر یسوع توبہ نہ کرنا، ان میں کیا فرق رہے گا؟ ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انجام میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جتنے یہودا جانا اتنے انہاں سارے نے جانا جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کرنا۔ سو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر ہم خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے تو صرف اس کے بارے میں جان لینا، چرچ آ جانا، خدا کلام سن لینا، یہ آپ کو نہیں بچائے گا۔ نہ اس نے یہودا کو بچایا، نہ یہ آپ کو بچا سکے گا، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، تاکہ آپ زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، اور کل کو جہاں پر یسوع ہو وہاں پر آپ بھی ہوں۔ یہودا کے بارے میں یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اچھا ہوتا اگر وہ شخص پیدا ہی نہ ہوتا، اچھا ہوتا، کیونکہ اب اس کا انجام اچھا نہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔